بِاسْمِهِ تعالی سبق نمبر 29 ہا عبارت وَإِنِ اسْتَمَعُوا وَكَانَ حَيِّزُ قَرَابَتِهِمْ مُتَّحِدًا كَالْعَمَّاتِ وَالْأَعْمَامِ لِأُمٍّ أَوِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ فَالْأَقْوَى مِنْهُمْ أَوْلَى بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا وَاسْتَوَتْ قَرَابَتُهُمْ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ كَعَمٍّ وَعَمَّةٍ كِلَاهُمَا لِأُمٍّ أَوْ خَالٍ وَخَالَةٍ كِلَاهُمَا لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ۔ مطلب، اگر چوتھی قسم کے ذوی الارحام متعدد ہو اور سب باپ یا ماں کے رشتے کے ہو تو ان میں زیادہ قوی قرابت والا بالاجماع تراکہ کے مستحق ہوں گے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر چوتھی قسم کے صلبی ذوی الارحام ایک سے زائد ایک ہی رشتے کے سب مذکر یا مؤنث ہو تو ان میں تراکہ برابری تقسیم ہوگا، اور اگر بعض مذکر اور بعض مؤنث ہو تو تراکہ مذکر کو مؤنث کا 2 گنا ملے گا۔ جیسے 2 اخیافی چچا تو تراکہ دونوں چچا کو آدھا آدھا کر کے ملے گا۔ جیسے اخیافی چچا اور اخیافی پھوپھی تو تراکہ 3 حصوں میں تقسیم ہو کر اخیافی چچا کو 2 اور اخیافی پھوپھی کو 1 ملے گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔